معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں لے کر آیا ہوں سب دوستوں کے لیے اسلامی معلومات۔ آج کا موضوع ہے طہارت اور غسل کے بارے میں ضروری باتیں، سوال و جواب کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت بیان کریں۔ جواب: پاکیزگی اور پاکیزہ لوگ اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناپاکی کو اتنا ناپسند کیا گیا کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے منع فرما دیا گیا، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ سوال: پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طہارت کی اہمیت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ سوال: وہ طہارت جو نماز کی شرط ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی کے بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے نجاست سے پاک ہو۔ سوال: طہارت کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب: طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ سوال: طہارت کے بغیر نماز پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب: بلا عذر جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کفر ہے، جبکہ اسے جائز سمجھے یا استہزاء یعنی مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے۔ سوال: مچھلی، مچھر یا مکھی وغیرہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کے خون اور خچر اور گدے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ سوال: بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ جواب: گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جوٹھا مکروہ ہے۔ سوال: کتے کا لعاب کا کیا حکم ہے؟ جواب: کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ سوال: کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے؟ جواب: جی نہیں، ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ سوال: کن پرندوں کی بیٹ پاک ہے؟ جواب: جو پرندہ حلال اور اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغابی، ان کی بیٹ پاک ہے۔ سوال: دوسرے کے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی تو کیا کیا جائے؟ جواب: کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے کہ اس کو خبر کرے گا تو پاک کر لے گا تو خبر کرنا واجب ہے، ایسی صورت میں خبر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ سوال: غسل کے کتنی فرائض ہیں؟ جواب: غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام زہری بدن پر پانی بہانا۔ سوال: تمام زہری بدن پر پانی بہانا سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونقے پر پانی بہہ جائے۔ اگر ایک ذرہ بھر بھی جگہ یا کسی بال کی نوک پر بھی پانی نہیں بہے گا تو غسل نہ ہوگا۔ سوال: مرد کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو غسل کس طرح ہوگا؟ جواب: اگر مرد کے سر کے بال گندے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے۔ سوال: اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا؟ جواب: اگر نیل پالش ناخن پر لگی ہوئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ سوال: اگر ہاتھ میں سیاہی کی تہ لگ جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟
जवाब पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून में स्याही। आम लोगों के लिए ये मक्खी मच्छर की बीट लगी हुई रह गई और तवज्जो न रही तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, मालूम हो जाने के बाद जुदा करना और उस जगह का धोना जरूरी है। पहले जो नमाज पढ़ी वो हो गई। सवाल, बहते पानी में गुस्ल का क्या तरीका है? जवाब, अगर बहते पानी मसलन दरिया या नहर में गुस्ल किया तो थोड़ी देर उसमें रुकने से 3 बार धोने, तरतीब और वुजू ये सब सुनते अदा हो गए। सवाल, औरत के बाल अगर गूंधे हुए हों तो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब, औरत पर सिर्फ बालों की जड़ तर कर लेना जरूरी है, खोलना जरूरी नहीं। हाँ, अगर चोटी इतने सख्त गुंदी हो कि वे खोले जड़ें तर ना हो तो खोलना जरूरी है। सवाल, ऐसे दिन गुस्ल फर्ज हुआ जिस दिन गुस्ल करना सुन्नत या मुस्तहब है, तो क्या उसे फर्ज के साथ दूसरा गुस्ल अलग से करना होगा? जवाब, जिस पर चंद गुस्ल हूँ, मसलन ईद भी है और जुम्मा का दिन भी, मजीद फर्ज गुस्ल भी हो तो तीनों की नियत करके एक गुस्ल कर लिया तो सब अदा हो गए और सबका सवाब मिलेगा। सवाल, किन अय्याम में गुस्ल करना सुन्नत है? जवाब, जुम्मा, ईद उल फित्र, बकर ईद, अरफा के दिन यानी 9 ज़ुल्हिज्जा और इहराम बांधते वक्त नहाना सुन्नत है। सवाल, किन मौके पर गुस्ल करना मुस्तहब है? जवाब, वकूफ अरफात, वकूफ मुज़दलिफा, हाज़री हरम, हाज़री सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुखूल मिना, जुमरों पर कंकरियां मारने के लिए 3 दिन, शब बरात, शब कदर, तवाफ, अरफा की रात, मजलिस मिलाद शरीफ और दीगर मजालिस खैर में हाज़री के लिए, मुर्दा नहलाने के बाद, मजनून को जुनून जाने के बाद, ग़िशी से इफाक़ा के बाद, इन मौक़ों पर गुस्ल मुस्तहब है। यानी करेगा तो सवाब मिलेगा, अगर ना करेगा तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप चाहते हैं ऐसी मालूमात आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।